انشاءاللہ. تو اصل اچھا دوسری بات میں جب بات کرتا ہوں نا ادھر پاکستان میں جو اس وقت بھی یعنی فائنانس میں بہت بڑا افسر ہے تو وہ اس ماشاء طریقے اللہ سے بات کرتا ہے کہ وہ ابجد میں جو الفاظ بیان کرتے ہیں نا اس قسم کا ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہے وہ کلیئر وہ بالکل ایسے ڈرتے ہی ہے. ہیں نا تو ڈر کی وجہ سے تو کلیئر بات نہیں کرتا لیکن میں تو سمجھ جاتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں اگر خالد بھائی کو ہم لے آئیں، خالد بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی آپ کو ذرا تازہ خبریں دیں گے انشاءاللہ. خالد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی 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 بی ایف ٹی بھائی جی جی. آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں، نام لیے بغیر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے خالد بھائی؟ کس چیز کی جی؟ میں نیچے اوکے لکھوں گا پھر بولنا. ایک منٹ فدا بھائی ابھی نہیں لگانا ہے. جی جی بی ایف ٹی بھائی ایک کون کام سی؟ کرتے ہیں، ایک منٹ ایک کام کرتے ہیں، فدا بھائی آپ نیچے بیٹھو، نیچے سے اوکے بولیں یا یس بولیں تو ہم نیچے دیکھ لیں گے، کیونکہ چلتے چلتے روانگی میں آپ کچھ بول دیتے ہو، ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، مائنڈ نہیں کرنا. اچھا کیونکہ ہم نے فیضا اپنی براڈ کوشش پوری کرتا ہے نا. نہیں فدا بل بھائی ہمارے بہت زبردست، فدا بھائی اور خان بھائی اور مانی بھائی ہمارے زبردست ٹائگر ہیں ہاں ماشاء بالکل. اللہ. یہ جب دوسرے براڈ میں دیکھو گے نا وہ تو بکواس ہوتا ہے لیکن اس پر بھی لوگ 80-90 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا لالا کیا. ان کو لالا ان کو اگنور کریں، ہم کام کی باتیں کریں. اچھا یہ وہ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں میں ریمیٹنس کی ان کی بات کریں. غیبت نہیں کر رہا. میرا نہیں نہیں مقصد لالا یہ ہے آپ لالا آپ ہمارے سر کا تاج ہو، ہم ویسے ہی نہیں اپنے نہیں میرا آپس میں بات میرا کریں. میرا مطلب ہے کوئی ریزنیبل بات ہو تو لوگ بیٹھے ہو نا. اب ایک کو میں دیکھ رہا تھا اپنے براڈ کا جو مالک تھا دوسرے کو کہتا ہے اگر آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتے نیچے اترو. اس کو اتار دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور اور فلیگ پی ٹی آئی کا لگایا ہوا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لیے بات کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں. یہ کیا ہے. اور اچھا جب خالد محمود بھائی، لالا خالد محمود بھائی آپ سے بات کریں گے ریزرو کی، جو ابھی بکس میں لکھا ہوا ہے 19 بلین اور سوری 17 بلین، مگر خالد محمود بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے. اوور ٹو یو خالد بھائی. جی لالا بڑی زبردست انفارمیشن ہے میرے پاس، اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ 110% اتھینٹک ہے، اور وہاں سے ہے جہاں سے یہ انفارمیشن ہمارے او سی بھائی کی، اگر میں اکارڈنگ ٹو او سی بھائی کہوں تو محمد حسین فوجی کو بھی دی جاتی ہے. تو بڑی زبردست انفارمیشن ہے. انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ 19.3 بلینز، لیکن وہ دراصل 19.3 بلینز نہیں ہے، وہ 23 پوائنٹ سم تھنگ سے ڈاؤن ہو کر انہوں نے جو بتایا ہے 19.3 بلین کہ یہاں تک آ کر رک گئے ہیں. نہیں، وہ غلط فگرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں. کیوں کہ یہ ان کے ظلم و ستم سے، ان کے جبر سے، ان کی زیادتیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتے کو کسی نہ کسی نے پتھر ضرور مارا ہے جو کتا پگلا گیا ہے اور کتا بھونک رہا ہے. یہ پاگل کتوں کی طرح ریئیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے جو فارن فگرز ہیں یا یہ جو ریمیٹنس یہاں سے جا رہے ہیں یہ 19.3 نہیں ہے، یہ 16.2 کے لگ بھگ یہاں پر آ چکے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے کمپینز ان کو کمپین چلانے کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ یہ کر دیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہم تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شروع دن سے اپنا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم اب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں. تو میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان مجاہدوں کو، ان پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان کے جو غیور لوگ ہیں، جو بہادر بیٹے ہیں، جو اپنی مزدوریوں کے لیے باہر ممالک میں مقیم ہیں اور محنت کر کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس کے اوپر بریک لگائی اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی، اور 23.5 سے لے کر نیچے ڈاؤن کر کے انہوں نے 16.2 پر لے آئے. لیکن ابھی تک اسٹل یہ لوگ ہم سے فوائد حاصل کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ تب اچیو ہوگا یہ جب 16 سے بھی نیچے آئیں گے، اور اگر زیرو ہو جائیں
تو یہ تو بڑا ہی اچھا کام ہو جائے گا. لیکن اگر زیرو نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو 2.3 کے 2.2 یا 2.3 کے اس فگر میں یار 2 سے 3 بلین تک لے آئیں تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا. میں پھر ایک بار خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس مہم کا اس کمپین کا حصہ بنے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. جی لالا یہ میرے پاس فگرز جو ہیں تو یہ بڑے اتھینٹک فگرز ہیں اور یہ اسٹیٹ بینک کے اپنے جاری کردہ فگرز ہیں. جی اوور ٹو یو. جی جی اس وقت 16+ ہے ان کے پاس اس وقت جو یہ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ جب فروری کا مہینہ شروع ہوگا نا 7-8 تاریخ 10 تک یہ 1 بلین اس میں کمی آئے گی. تو آپ خود سوچئے حالانکہ ہونا کیا چاہیے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے اس ملک کے ساتھ. ان کے پاس اگر جب یہ آئے تھے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے دور میں یہ $32 بلین تھے یہ ریمیٹنسز، جب اس وقت یہ بیچے جاتے تھے یعنی باہر ملکوں سے لوگ خوشی خوشی بیچ رہے تھے. اور ڈیجیٹل وہ جو پروگرام تھا اس میں تقریباً 6 بلین اس میں پڑے تھے. وہ تو لوگوں نے نکال دیے، کچھ کے اگر رہتے ہوں گے بلین 1.5 بلین. ابھی یہ محنت ہی تو اس کے لیے کر رہے ہیں لیکن کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب آپ ذرا اس کا تجزیہ کیجئے کہ آپ سالانہ جو پیٹرول خریدتے ہیں وہ $12 بلین کا آپ خریدتے ہیں. جب یہ آئے تھے تو اس وقت عمران خان کے دور میں بیرل جو تھا وہ 125 کا تھا. پھر ان کے دور میں کتنے کا ہو گیا 68 کا، اور آخر میں 2-3 مہینے بعد یہ 71 پہ چلا گیا. پھر بیچ میں ایک وقت ایسا ابھی آیا کہ ادھر یہ 80 تک پہنچا لیکن پھر ریورس لگایا. تو اگر آپ 125 کو دیکھیں فی بیرل اور پھر 70 کو دیکھ لیں تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. تو اب اس کو بھی آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ اگر ہمارے ریزرو میں جانا تھا ان پیسوں نے تو وہ پیسے کیوں نہیں گئے ریزرو میں، یہ نیچے کیسے آ گئے؟ اچھا کیونکہ بہت بڑی چوری چکاری ہے. اس کے علاوہ آپ اس وقت یونٹ جو لے رہے تھے عمران خان کے وقت میں بجلی کا 10 روپیز، اس وقت عام لوگ جو لے رہے ہیں وہ 65 کا ہے، اور جو کارخانہ دار وغیرہ ان کو اس سے مہنگا مل رہا ہے، اس لیے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ. تو صرف بجلی میں ان کو کتنے ارب ڈالر کا سالانہ فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ پلس کیجئے. پھر بڑے چیزوں پر انہوں نے ٹیکسز کتنے بڑھا دیے وہ بھی اس کے ساتھ میچ کیجئے. اچھا دوسرا جو اس وقت مطلب ان کو فائدہ ہوا ہے یہ فرنس آئل میں، بہت بڑا فائدہ ہوا ہے فرنس آئل میں. یعنی عمران خان کے وقت میں اس کا جو ٹن تھا وہ اس سے اس کے دور میں آدھے سے کم تھا جس سے آپ بجلی بنا رہے ہیں مہنگی بجلی. تو بجائے کہ 32 کے بجائے ان کے پاس 40+ بلین مطلب ریمیٹنسز اور یہ ریزرو ہوتے، جو ریزرو تو وہ چھوڑ گیا تھا عمران خان 18 بلین. اس وقت ان کا اپنا $1 بھی نہیں ہے. جو 6 بلین یہ دکھا رہے ہیں یہ دوسروں کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں. تو ان کو فائدہ کتنا ہوا یہ آپ خود سمجھ لیجئے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی. اور اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن سے انہوں نے اپنی جاگیر قائم کی ہوئی ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. ساری چیپس کو یہ خرید لیتے ہیں، بے تحاشا پیسہ ہے ان کے پاس. وہ ایک میں اخبار کا نام بھول گیا ہوں، امریکن اخبار تھا، جس میں انہوں نے ان کی ورتھ جو دکھائی تھی نواز شریف کی $18 بلین کی. اب $18 بلین ایک آدمی کے پاس ہے. اچھا اس نے تو یہ کما لیا، تو اس کے جو کرتا درتا تھے اس کے ساتھ انہوں نے کتنا کمایا ہوگا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے جو لیڈر ہمیں ملا تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو یہ چیزیں تو ہے ہمارے سامنے، اور اللہ کرے کہ اب کیا بتاؤں. جو اس وقت میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھتا ہوں جو کل سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق، اور جو سیٹیں
اس وقت ہم جو مایوس ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ لوگ راضی ہیں تو میں رکھوں گا، ورنہ ٹائم ہو گیا کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو. جی بی ایف ٹی بھائی. آپ ڈیفینیٹلی رکھیں فہیم بھائی، ویلکم. آپ ڈیفینیٹلی رکھیں. میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا ہوں. ہمارے گروپ نے یہاں پر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چکن جو ہے نا وہ چکن 4 یا 8 ہفتوں تک خریدنا بند کریں گے. تو انشاءاللہ زبردست. کل سے جو ہے نا، سنا ہے کہ ککڑی کا بزنس ہے ایک صاحب کا، تو ہم نے اس کو نام دیا KKC حمزہ، کاکڑ ککڑی اس کو کمپنی. ککڑی کپنی معلوم ہے. اب تو اب یہ جو ہاں کاکڑ یہ یو کے میں بھی KKC لاگو ہوگا، جی ہاں یہ یو خالد کے بھائی میں کیا بھی کہہ رہے ہیں؟ لاگو ہوگا. نہیں یو کے میں نہیں ہوگا، ابھی یو کے میں نہیں، یہ منڈے سے ہوگا یو کے میں. اچھا. اچھا اچھا اب جی فہیم بھائی السلام علیکم. جی جی ابھی جو حملہ آور ہو چکا ہے عمران خان، آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس پر آرتھوڈاکس طریقے سے حملہ آور ہو چکا ہے. کہتے ہیں اس پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، اس سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے، ان کے وکیلوں نے بھی بتا دیا ہے. اب جو اس وقت ہے مطلب 188 اور 100 اچھا انہوں نے ایک دفعہ لگا دیا ہے، اس کو کہتے ہیں 188 نگران KPK حکومت نے، کہ جو ریلی نکالے گا، جو شور کرے گا، جو روڈ بلاک کرے گا، مطلب ان کی وجہ سے تو 1000 روپے جرمانہ ہوگا. اور نگرانوں نے اس کے ساتھ مزید یہ کیا ہے کہ 1 مہینے کی سزا بھی ہوگی. یعنی ایک طرف آپ الیکشن کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب ٹوٹل جو ہے 800 یعنی 859 لوگوں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں PTI کے، یعنی صوبائی اور قومی اسمبلی دونوں کو ملا کر جو ضرورت ہے وہ ہر سیٹ پر پوری ہو چکی ہے. اور کل تعداد جو ہے قومی و صوبائی کی جو ہے وہ ہے 859، اور یہ سب کے سب یہ پورے ہو چکے ہیں. اچھا کل درخواست جو آئے تھے 4234 درخواست آئے تھے PTI کے کینڈیڈیٹ کے. اچھا آج پہلے مرحلے میں انہوں نے کتنے درخواستیں منظور نہیں کی، وہ 840 ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو کل تعداد باقی پھر رہ گئی تھی وہ 1876 PTI کے منظور ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اپیلوں میں منظور نہیں ہوئے وہ 294 ہیں. اس طرح PTI کے 77% لوگوں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. اور پنجاب میں جو ہے صرف پنجاب کی حد تک دیکھا جائے تو وہاں پر 78% PTI کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. اچھا PTI کے چاروں صوبوں کے کاغذات یعنی سب امیدواروں کو جب آپ اکٹھا کریں تو 1743 امیدواروں کی کاغذات منظور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب کتنوں نے لڑنا ہے کنوں نے نہیں لڑنا، لیکن یہ منظور ہو چکے ہیں. اچھا پنجاب میں قومی اسمبلی کے لیے 68% کاغذات منظور ہو چکے ہیں PTI کے. سندھ میں 75% منظور ہو چکے ہیں PTI کے. اگر نشان بھی نہ ملا، جیسے یہ نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں آئے گا، تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے، جن کا نشان ہے خیمہ میرے خیال میں، تو اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، یعنی ان کے نشان پر الیکشن لڑا جا سکتا ہے، یا مولانا شیرانی کا جو نشان ہے اس پر. اور شیخ رشید کے بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن میرا خیال نہیں کہ کالم دوات کے ساتھ عمران خان یہ رشتہ جوڑے گا. اور اس دوران انہوں نے کل کیا کیا ہے کہ سب چیزوں کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں میڈیا آپ کا 12 ارب روپے اس سال دیے گئے ہیں میڈیا ہاؤسز کو. اچھا اب جب عمران خان سے ملاقات ہوئی اپنی ٹیم کی تو انہوں نے مکمل طور پر عدم اعتماد کر دیا قاضی، یعنی کہ یہ جس طرح ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے اسکول کے بچے کرتے ہو نا، چھیڑ چھاڑ کرتے ہو، اس نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں الیکشن لڑنے کی ضرورت ہے
وہاں آپ کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں. جو مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی یا مولانا یا یہ دور دور تک بھی آپ کو یعنی نامینیشن میں ان کے مقابلے میں نظر نہیں آتی. اب 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جو پہلے ہوا تھا نا اس ملک میں کہ لوگ خوف کے بارے ووٹ دینے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، میرا خیال اس سے مختلف ہے اس دفعہ، کیونکہ ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پولیس کے بیس میں پی ایم ایل این کے غنڈے یا دوسرے لبیک والوں کے آگے پیچھے ہے، آپ کو معلوم ہے. اگر اس سے لوگ ڈر جائے اور یہ ووٹ نہ دے یا قطار سے نکل جائیں تو، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے ہوگا. کوشش تو پوری ہوگی، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این یا پولیس یا فوج یہ تقریباً ایک چیز ہے. تو آپ کے پاس کل ملازمین جو ہے پورے سب کو ملا کر بھی وہ 16 لاکھ نہیں بنتے، تو 3.5 لاکھ یا 3 لاکھ پولنگ اسٹیشنوں پر یہ کتنا پولیس بھیج سکتے ہیں آپ خود اندازہ کیجئے. لیکن یہ حربہ یہ استعمال کریں گے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ابھی، کہ یہ پی ایم ایل این کے غنڈوں کو یا سفید کپڑوں میں جیسے وہ ہوتے نا جنسیوں کے لوگ وہ ظاہر کرے یا وردی پہنا کر کرے، لیکن کچھ کریں گے، لیکن پھر بھی الیکشن جیت نہیں سکیں گے. وہ الیکشن کا رزلٹ کس فیصد کے حساب سے ہوگا وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا سمپل میجارٹی ملتی ہے، 2/3 ملتی ہے. ان کو خوف تو یہی ہے کہ یہ 2/3 پہ جائے گی، لیکن اس کے لیے تو بند باندھ رہے ہیں. تو اور جو طریقہ کار آپ نے دیکھ لیا سپریم کورٹ میں، یعنی کہ وہ اس قسم کی حرکات کر رہے وہ چیف، یعنی سردار کے لفظ پر بھی اس کو اعتراض ہے. یعنی کہ سردار آپ نے کیوں لے کر سردار لطیف کوسا کو کہتے ہیں، وہ بھائی وہ بلوچی سردار ہے، اس کا خاندان سردار ہے. اور آپ کے ساتھ بغل میں بیٹھا ہوا جو سینئر موسٹ آپ کے بعد سردار طارق مسعود ہے، تو اس کو پھر ذرا دیکھ لیجئے کہ اس نے پھر اپنا نام سردار کیوں رکھا. یا جب وہ کسی بھی کیس میں وہ اس کی نامینیشن ہوتی ہے، بینچ بنتا ہے، تو وہ پہلے سردار لے کر جاتا ہے. یہ پاگل ہو چکا ہے یہ شخص، اور حرکتیں بھی وہی ہیں جو اس کے اپنے لوگ بھی جب دیکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ شخص ذہنی مریض ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے کا چیز اس کو سمجھ رہا ہوں. تو جی اوور ٹو یو سر. فہیم بھائی کو ویلکم کرتے ہیں. جی اوور ٹو یو فہیم بھائی. میری آواز آ رہی ہے؟ وہ کسی ساتھ میرا خیال میں کسی جی اور آ رہی ہے بی ایف ٹی بھائی. یہ نیچے نہیں مجھے یہ جو نیا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا نا مائک جا کے ابھی تک عابد بھائی کی وہ ٹھیک نہیں ہوئی. جی سر حکم کریں میرے بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی حکم کریں. بھائی ایک سوال ہے، تو بات یہ ہے کہ جس طرح کل لینے لگی ہوئی اسلام آباد میں پی ٹی آئی سیکریٹ آفس کے باہر وہ لوگ کہہ رہے تھے نشان جو بھی ہو جیت ہماری ہے. اور جو جی سر فہیم بھائی کو بات تو کرنے دو یار، وہ آئے ہیں، وہ پہلے بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں، ان کو پہلے بات کرنے دیں. ہم ادھر ہی، ہم کہیں نہیں جا رہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو مائک. جی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو فدا بات کر لیں فہیم بھائی سے. جی فدا بات کر لیں، کیونکہ لالا بولے تھے، جو لالا نے بات بتائی وہ میں سن رہا تھا، وہ پہلے بھی میں نے سنی، تو میں نے کہا چلو لالا اپنی مکمل کر لیں گے، اس کے بعد میں سوال سن لوں گا تو پھر بات کروں گا. اچھا کوشچن تھا فہیم بھائی، ہم نے ککڑی کا آج بائیکاٹ کیا ہے، آپ کے خیال میں آپ کو پنجاب کا زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ کوئی ڈینٹ ڈالے گا ان کی فائنینسز میں؟ اور دیکھو بی ایف ٹی بھائی، وہ حمزہ ککڑی کا بزنس ہے. آئی ہوپ کہ یہ میسج پاکستان تک پہنچے. یہ پاکستان تک پہنچتا نہیں ہے. جو ہم براڈ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، یہ پاکستان بہت کم پہنچتا، نہ ہونے کے برابر، کیونکہ ہماری پینیٹریشن وہاں پہ نہیں ہے. سو آپ جتنی مرضی کر لیں، اگر پاکستان کے لیے کریں، جب تک ہم نے اپنی ریچ وہاں نہیں بڑھانی، جس کے لیے آج وہ ساری چیزیں نہیں ڈیولپ ہوئی ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کی گفتگو سننے کے بعد بتاؤں گا، کیونکہ آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے کوئی نئی چیزیں ڈیولپ. آپ
पुरानी बातों पे लगे रहे, तो पहले वो कर ले, फिर उसके बाद बात करेंगे. आज एक मिनट यही रोकते हैं. आज ना हम बिल्कुल फहीम भाई को सुनेंगे. सारी पुरानी बातें थी, नई बातें आप बताएं. ओवर टू यू फहीम भाई. सब लोग म्यूट लगा लें. ओवर टू यू फहीम भाई. अच्छा, आज तो 2-3 चीज़ें ऐसी डेवलप हुई हैं जो इनिशियली हमने अपनी वर्चुअल जलसे की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए ऑब्वियसली 9 तारीख को पीटीआई जो ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट वाले हैं, जिब्रान इलियास की टीम करेगी. मेरी उससे डिटेल में बात हुई है. तो मैंने उसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि हम जो टिक टॉक पे बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के काम से क्लैश हो. तो उसने कहा बहुत अच्छा किया तूने मेरे से बात कर ली. तो उसने करना है ऑब्वियसली संडे को. ओके, तो हमारा अगर होगा तो उसके बाद ही होगा जो भी होगा. सो विच इज़ अ गुड साइन. फिर आज हमारी कोशिश थी, आपको याद है हमारे एक दोस्त है शहरी भाई, बड़ा अरसा पहले उन्होंने एक सॉफ्टवेयर की बात की थी. ओसी भाई आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा. वो बैठे हुए हैं सिलिकॉन वैली में, ठीक है. सो उनके पास सॉफ्टवेयर हाउस है, तकरीबन 25-30 लोग काम करते हैं. तो मुझे याद है कि वो एक ऐप बना रहे थे, और वो ऐप ये था कि वो हमें पॉलिटिकली सपोर्ट करेगा और बहुत सारी चीज़ों से लिंक होगा. अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता. वो असल में ऐप इसलिए था कि इलेक्शन के दिनों में जो इनके रिगिंग के प्लान्स हैं उसमें वो एक बड़ा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है. तो आज उनसे डिटेल में बात हुई है मेरी और ज़फ़र भाई की. इनिशियली गुजर आप आज अवेलेबल नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो गुजर शेखुपुरिया है वो ख़ासा टेक्निकल है, किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करता है. तो हम चाह रहे थे कि गुजर अवेलेबल हो. सारी रात उसी चक्कर में घूमते रहे, वो मिला नहीं, ठीक है. लेकिन और भी सियासी एक्टिविटीज़ चल रही थी. तो इनिशियली वो एक आधे दिन में मुकम्मल हो जाएगा. और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उसे हमने फिर आगे से प्लान करना है कि कैसे पाकिस्तान में हर लोगों को वो ऐप है जिसे डाउनलोड करना है. और वो ऐप की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जब वो मुकम्मल मेरे ख्याल में कल परसों तक आ जाएगा, तो जो बातें वो बता रहा है शहरी दे आर वेरी एक्साइटिंग. अगर वो हो जाता है तो हम इलेक्शन रिगिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हमें ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा. सो ये एक डेवलपमेंट है. और बाकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की कभी ऊपर कभी नीचे जाती है. और उसमें जो नई चीज़ है कि मेरे ख्याल में जो क्लिप्स हम करेंगे वो इनिशियली जो डाउनलोड करेंगे दैट विल हिट ओवर 100,000 पीपल्स. उसकी थोड़ी सी डेमोग्राफी है, वो हम चेक कर रहे हैं. तो वहाँ हमने उसको करना है. लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हमारे जितने भी लोग बोलने वाले हैं वो थोड़ी बात करें, मुख्तसर बात करें, क्योंकि लोगों के पास स्पेशली जब आप प्रोपेगेट कर रहे होते हैं तो स्पैन थोड़ा होता है. नॉर्मल यहाँ पे तो चलो हम लंबी बात कर देते हैं और हर लोग इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं कि लाला माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वसी भाई करते हैं, मैं भी लंबा बोलने वाला हूँ, खालिद भी बोलता है. तो असल में इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करें कि हमारा मैसेज भी पहुँचे और वो हमारी इलेक्शन के लिए इफ़ेक्टिव हो. तो ये वो चीज़ें हैं जो इनिशियली हमें तय करनी है. बाकी ये जो आप बात करते हैं ना कि स्पेशली कुकड़ी वाला हमजा शहबाज शरीफ है, उसे हमजा कुकड़ी कहते हैं. बल्कि मिल का बिज़नेस भी उन्हीं के पास है और कुकड़ी का बिज़नेस भी उन्हीं के पास है. सो मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ कोई कंपेन चलाएंगे तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा. क्योंकि एक चीज़ BFT भाई आप देख लें,
جو ہماری برٹش نارمز ہے نا یا ویسٹرن نارمز ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں کامیاب ہوتی ہیں. پاکستان میں تھوڑی سی ڈیموگرافی اور ہے تو ہماری تھنکنگ تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ افیکٹیونیس نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے کمپین چلائی ہوئی ہے کہ کم لوگ پیسے بھیجیں وہ بالکل افیکٹو ہو سکتی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس طرح کی بات ہے. بہرحال 2-3 ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں کل یا پرسوں آپ کو پتہ لگیں گی اور آپ بالکل اسے انجوائے کریں گے. اب آپ نے اگر الیکشن کے حوالے سے لالا نے بڑی تفصیل سے بتائی تو اس کی کیا ڈیموگرافی ہوگی اس کے اوپر باقی بھی سب لوگوں کو انگیج کریں. بس یہ نہ ہو کہ ایک بندہ چاہے وہ میں ہی ہوں بہت زیادہ بولتا رہے اور باقی لوگ اس میں اپنا انپٹ نہ ڈال سکیں. سو بس یہ خیال کریں. باقی نو پرابلم ایٹ آل. تھینک یو. جی میں بات کر سکتا ہوں یا ابھی کسی اور کا نمبر ہے؟ جی آپ بات کریں. آپ آئے تھے پہلے پھر کدھر چلے گئے؟ آپ میں کو پھر ہم ڈسکنیکٹ ہو ڈھونڈ رہا رہے ہوں، تھے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، شاید میرے گھر کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے، کیا مسئلہ، ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں بار بار. آپ گھر پہ کہ کام پہ؟ گھر پہ میں کہ کام گھر پہ؟ پہ گھر پہ گھر کا تو ٹھیک ہونا چاہیے. گھر کا تو ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا روٹر وغیرہ. چلیں اینی ہاؤ تیمور بھائی کچھ کہہ رہے ہیں پھر آپ کو دیتے. ڈی ایف ٹی بھائی تیمور 3 بھائی نے ہاتھ کمپنیوں کھڑا کا کیا UK تھا. ممبرس لا رہا ہے. کیا چیز خالد بھای کچھ کہہ رہے؟ 3 کمپنیوں کا UK میں مسئلہ آ رہا ہے. 3G کا ٹک ٹاک ہی میرے دماغ میں آ گیا ہے، ٹاک ٹاک کا، اور ساتھ میں شیل کا. اچھا پہلی دو کون سی تھی؟ ٹک سوری ٹاک 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 اور 3. اچھا میں نہیں بولتا کہ کون سے میں یوز کر رہا ہوں مگر دیکھ لیں. شیل کا تو نہیں ہے، باقی شاید کسی ایک مجھے بھی افیکٹ کری ہوں. میں سوئچ کرتا ہوں ڈیٹا میں سوئچ کرتا ہوں. اچھا ویفٹی بھائی میں تھوڑا سا ایک کوشچن کروں گا فہیم بھائی سے کیونکہ ان سے آج کل بات چیت کم ہی ہوتی ہے. فہیم بھائی ہاں کل میں تھا، ڈیفینیٹلی کریں. ایک منٹ خرم بھائی، ایک منٹ. یہ تیمور بھائی کا ہاتھ کھڑا ہے کافی عرصے سے، ان سے لیتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ڈبل ٹائم دیں گے انشاءاللہ. جی تیمور بھائی. تھینک یو سر. وہ بڑی دیر پہلے میں نے اوسی بھائی کی بات جو سنی تھی نا، اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ IMF آ کے عمران خان سے ملتا ہے کہ آپ کو چاہیے قرضہ آپ دیں یا نہ دیں. تو اس کے ساتھ ایک اور مجھے بات یاد آئی تھی جو خبر کچھ عرصے پہلے پاکستان سے نکلی تھی کہ کوئی کمپنی کے بندے عمران خان کو ملے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم پنجاب اور KPK کی حکومتیں دے دیں گے، بس آپ نے کیمپین نہیں چلانی الیکشن دھاندلی کی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دھاندلی شاندلی جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم صحیح کر کے کیمپین چلاتے ہیں تو IMF تو بڑھ گیا، پھر IMF تو نہیں آئے گا. بس یہ کہنا تھا سر. تھینک یو. آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اوسی بھائی آپ کے لیے کوشچن ہے. اوسی بھائی. اچھا تیمور بھائی یہ اوسی بھائی کے لیے کوشچن تھا، شاید وہ بزی ہوں گے. عنایت لالا آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا کروں گا. بالکل کر ویفٹی بھائی سکتا ہوں، بالکل. اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں آپ کو مثال کے طور پر آپ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں نا IMF کے ساتھ، وہ پہلے آپ کے ریزرو بھی چیک کرتے ہیں، آپ کے لین دین کو بھی چیک کرتے ہیں، پھر آپ کے عوام کا تجسس اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے جب عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی جیل میں، وہ خاتون IMF کی نمائندہ نے، تو اس پہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فری فیئر الیکشن مجھے دو گے تو میں اس کو اپنے قومی مفاد میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اس نے کر دیا. وہ $3.3 بلین آپ کا منظور ہو گیا، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کو مل گئے. وہ پہلے جو قسط آپ کو ملا $1.3 بلین کا ملا. پھر دوسرا شرط یہ تھا کہ جب آپ الیکشن دوسرا 3 مہینے بعد تھا جو آلریڈی ان کو ملنے والا تھا، لیکن وہ پھر کٹھائی میں چلا گیا. اور ایک آپ کو ملنا تھا شفاف الیکشن کے بعد. اب وہ سچویشن تو ایسی آ گئی ہے، پوری ورلڈ کی میڈیا بول رہی ہے کہ پاکستان میں جو طریقہ اختیار کیا گیا الیکشن کا یہ نامنظور ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں یا کہ پاکستان سے، لیکن وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے مجبوراً بولتے ہیں. اور IMF بھی اس ملک کو قرضہ دے گا
جس میں جو ریکوائرمنٹ ان کی ہوتی ہے وہ آپ پورا کریں گے تو تب وہ ہوگا، اور اس کے حساب سے آپ پوری فٹ بیٹھتے ہیں تو آپ کو دیتا ہے۔ اگر اس طرح بائی پاس کر کے ان چیزوں کو آپ کو قرضہ دے گا تو آئی ایم ایف کی خود اپنی جو کریڈیبلٹی وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے۔ اچھا، وہ اتنا بڑا رسک لے نہیں سکتے، لیکن یہ جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو سینکڑوں ارب ڈالر مل جائیں گے، یہیں 2، 2.5، 3 بلین تک، اور وہ بھی 2-3 قسطوں میں ملتے ہیں۔ اور اکثریت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے جو آپ کے پاس ایشین بینک کا، ورلڈ بینک کا، وہ آپ واپس کر دیتے ہیں، یا آئی ایم ایف کا آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ جو ریزرو آپ شو کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، وہ 6 بلین ڈالر، وہ چائنا، یو اے ای اور سعودیہ کا ہے۔ لیکن ان کو تو چاہیے کہ آپ کی ریزرو اتنی ہو، کم از کم 6 سے نیچے نہ ہو۔ اب یہ جب آپ کو قسط ملے گا نہیں، یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ وہ اس لیے ڈیفالٹ ہوگا کہ آپ کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جب آئی ایم ایف آپ کا قسط روک لیتا ہے تو دوسرے مالیاتی ادارے، دنیا کے بڑے بڑے ادارے، وہ آپ سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جب وہ بھی ہاتھ کھینچ لیں گے اور آپ کا جو ٹوٹل آپ کا ہے ڈیپٹ جو ہے قرضے کا، وہ اس وقت میرے خیال میں 132 بلین ڈالر ہے۔ اچھا، آپ کا وہ پھر دیکھتے ہیں کہ جو پیرس کلب ہے اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو اعتماد میں نہیں لیتا۔ وہ 50 ملکوں کے ساتھ ان کا لین دین، جس میں پاکستان شامل ہے، ان سب کے نظروں میں آپ گر جاتے ہیں، اور آپ پر وہ جو قسط ہوتا ہے جس نے 200 ملین ڈالر دینے ہیں۔ لالا جی تیمور بھائی کا سوال یہ تھا یا کچھ اور تھا؟ تیمور بھائی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں۔ جی تیمور بھائی کیا سوال تھا؟ یہی تھا۔ جی سر، سوال وہ تو اس کا تو جواب مل گیا تھا شروع میں ہی، کہ اگر دھاندلی ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو بہت بڑا موقع ہے پھر کیمپین کرنے کا۔ تو جو میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے بھی کچھ لیڈران اگر عمران خان کو یہ نہیں بولنے دیتے، وہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران کہتے ہیں نہیں ہمیں منظور ہے الیکشن، کوئی نہیں، ملک کی خاطر آگے چلتے ہیں، تو ہمیں پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، ہمیں آگے یہ احتجاج کرنا چاہیے تاکہ آئی ایم ایف بھاگے اور باقی دنیا کے جو ادارے ہیں وہ بھی بھاگے۔ اس طرح کا کوشچن تھا سر، تھینک یو۔ ہاں، تو وہی بات ہے نا کہ وہ آئی ایم ایف تو بھاگ جائے گا، تو آپ ٹیکنیکلی تو ویسے بھی ڈیفالٹ ہے، لیکن صرف اناؤنس کرنا ہوتا ہے، تو وہ اناؤنس بھی ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو فکر ہے ان سب کے ساتھ کہ پھر ہم کریں گے کیا۔ اسی لیے یہ عمران خان پر اس طرح کا ہاتھ ڈال نہیں سکتے جس طرح ان کا خیال ہے۔ تو ابھی کہنا تو پڑے گا، ابھی تو آپ جس طرح اس نے چیف جسٹس کے خلاف آج بول دیا، دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ سارے کیسز بھی اس کے پاس پڑے ہیں عمران خان کے، اور اس نے اس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہی تو اس میں خوبی ہے۔ تو اگر ملکی مفاد میں اس نے آئی ایم ایف کا ساتھ دیا ہے تو اب تو نہیں دے گا۔ تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دوں، مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں آئیڈیا ہے۔ جی بتا دو۔ اچھا تیمور بھائی، جو آپ نے کوشچن کیا نا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نا، کیونکہ ایک کسی حکومت کو لون نہیں دیتا، وہ کنٹری کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے وہ ان سے نا جو کنٹری میں رولنگ پارٹی ہوتی ہے، ایک بات خرم بھائی، یہ ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ ریلائبل ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر لوں۔ اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے، جو ڈفرینٹ پارٹی ہوتی ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر کل کو حکومت چینج ہو گئی تو وہ بھی یعنی کہ ایگری کیے ہوتے ہیں کہ جو ٹرمز اینڈ پالیسیز، کیونکہ پھر وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے آئی ایم ایف کہ آپ نے کتنا پیٹرول کی پرائسز بڑھانی ہے، کہاں ٹیکس لگانا ہے، کیا نہیں کرنا، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو قرضہ انہوں نے دیا ہے وہ واپس لے آئیں، اور جو ملک ہے تھوڑا رائٹ ٹریک پہ آ جائے۔ تو اس کو پھر وہ پولیٹیکل طور پہ بھی منور کرتے ہیں، یعنی کہ جو امریکہ ہے اس کو پولیٹیکل طور پہ بھی منور کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کا آئی ایم ایف پہ سب سے زیادہ پیسے جو دیتے ہیں نا آئی ایم ایف کو، وہ امریکہ دیتا ہے، تقریباً اس کے کوئی یعنی کہ میرے خیال سے 17-18% ہوتا ہے جو امریکہ دیتا ہے۔ اور امریکہ نے ایک اور کنڈیشن رکھی ہوئی ہے آئی ایم ایف پہ کہ اگر امریکہ جیسے 17 یا 18% اس کا جو دیتا ہے نا اس آئی ایم ایف کو پیسہ، تو اگر امریکہ انکار کر دیتا ہے نا، اگر 17% ہے اس کا نا،
اگر امریکہ انکار کر دیتا ہے تو آئی ایم ایف کسی کو پھر لون نہیں دے سکتا. امریکہ نے یہ پاور بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اور چائنا اس میں 12% وہ کرتا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹی سے وہ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل کو, اب جیسے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس کے نتائج نہ مانے. تو اگر آئی ایم ایف نے لون دیا ہو اور ملک میں کیاس ہو جائے اور اپوزیشن اس کی بات نہ مانے, الیکشن کو نہ مانے, تو پھر آئی ایم ایف کو بڑا خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر ان کا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ میک شور کرتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس سے ایگری کریں. سیم یہی چیز تھی جب وہ ہم فیٹف لسٹ میں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف کی جو شرائط تھی وہ بھی اپوزیشن نے ہی سے بھی وہ اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ فلانے ہمارے کیس معاف کریں, جس میں عمران خان کو وہ بلیک میل کر رہے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ساری چیزیں نا پھر اس میں اپوزیشن پارٹیز اور ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ اب پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے, وہ سارے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کس طرف جائیں گے اور کیا ہوگا. تو ہوپس ہو کہ میں آپ کا جواب دے سکوں. جی, آپ نے جو کہا ایف اے ٹی ایف کا, آپ نے کہا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جس کو کہتے ہیں, انہوں نے گرے لسٹ میں آپ کو ڈالا تھا. اور گرے لسٹ میں کس وجہ سے ڈالا تھا کہ آپ کے ملک سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور دہشت گردی ہوتی ہے, یہ دو چیزوں کو. ہاں جی, تو اس کے لیے وہ عمران خان کے دور میں وہ ایگریڈ ہوئے کہ نہیں, پھر انہوں نے نا پھر وہ پھر آپ کو دیتے ہیں کہ جی آپ کی یہ چیزیں خراب ہیں, آپ اپنے بینکنگ میں یہ چیز صحیح کریں, وہ کر دیے تھے نا. ہاں, تو لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن پارٹی سارے بلیک میل کر رہے تھے عمران خان کو, ہاں ہمارے کیسز واپس لے, سارے یہ کریں تو ہم پھر ایگری کریں گے. 31 پوائنٹ تھے, 31 میں میٹ کیا گیا عمران خان کے دور میں 29. جو 2% رہ گئے تھے وہ پھر بعد میں انہوں نے ایگری کر لیا تھا عمران خان کا, لیکن اعلان نہیں کیا تھا. اعلان کب ہوا؟ جب 9 مئی آیا ریجیم چینج, اس کے 15 دن بعد. جی صحیح, وہ ایسا ہی ہے. میں بس کہ دونوں کا نا بتا رہا تھا کہ ان کی کیا انوالومنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کی ڈفرنٹ کنٹریز میں. پاکستان کے ہر ایک چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک سیکنڈ, اوسی بھائی آپ واپس آ گئے؟ اوسی بھائی, میری چائے والی پیالی بھائی کدھر گئے؟ اچھا جی, آپ کی جتنی بھی ڈیبیٹ ہے, دیکھیں یہ تو آپ سب لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ آئی ایم ایف ان اے وے کنٹرولڈ بائی امریکن لابیز, اور ان کی مرضی سے ہی آئی ایم ایف فیصلے کرتی ہے اور ان کی مرضی سے اسے منور کرتے ہیں. ٹھیک, تو آئی ایم ایف تو چاہتا ہے کہ پاکستان سٹیل میڈ میں جائے. اگر وہ کمپرومائزڈ ہو جائے تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو آئی ایم ایف ان کو پیسے دے گا, کیونکہ امریکن چاہیں گے کہ پیسے دے, اور اوبویسلی ان کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا. آپ نے اس سائڈ کو کیسے دیکھا؟ نہیں, اس میں فہیم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ, یہ جو کہتے ہیں 17% امریکن پیسے ہوتے ہیں, 12% چائنیز ہوتے ہیں, پھر پیرس کلب ہے, پھر شنگھائی پلس بھی اس میں موجود ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ صرف امریکہ کی بات چلتی ہے, سب کی بات چلتی ہے. ایٹ اے ٹائم وہ ایک بار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بہت انٹرسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں. تو وہ ایک دم اگر آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے, اور جب آپ کا مطلب آپ کو انکار ہو گیا نا جاری پروگرام میں, یہ جاری پروگرام ہے جس کو ذرا سوچئے کہ جاری پروگرام میں اگر آپ کا کیس, سوال تو آپ ہی سے کروں گا, آپ تھوڑی بریک بھی لگا دیا کریں نا, میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ذرا سارے جو آڈینس بیٹھے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے, کہ آئی ایم ایف کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں چائنا اور ریسٹ آف دا کنٹریز اکارڈنگ ٹو دا سائز ان کا رول ہے, اکیلا آئی ایم ایف امریکہ کی نہیں سنتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی زیادہ تر سنتا ہے, لیکن خاص جو ایکسٹریم والی چیزیں وہ نہیں. اچھا, یہ اوسی بھائی کو پتا ہوگا کہ کیسے, لالا بھائی اس میں یہ ہے, اس کا 17% ہے. اگر 17% لوگوں نے کہہ دیا نا کنٹریز نے کہ یہ لون نہیں دینا, تو پھر وہ نہیں دیتے. تو انہوں نے وہ نا طاقت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ اسی بھائی بیٹر بتا سکتے ہیں. یہ میں جانتا ہوں, جو بات آپ کر رہے ہیں اسی پر تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں چائنا بھی ہے, پیرس کلب ہے, شنگھائی پلس بھی ہے, سب کیا کسی کا ایک نمائندہ ہے, کسی کو 2 ہے,
یہ اس طرح چلتی ہے بات. لیکن اگر ایک دفعہ آپ ان کو واک اوور دے دیں گے امریکہ کو تو پھر ہمیشہ دیں گے. تو اس لیے آئی ایم ایف کا بھی جو ادارہ ہے وہ خود بھی اپنی کریڈیبلٹی لوز کرنا نہیں چاہتا. تو اس وجہ سے لیکن اگر وہ لوز کرنے کے دو طریقے ہیں، یعنی ایک ناجائز حکومت ہے، آپ اس کے ساتھ لین دین کرتے تب بھی آپ کریڈیبلٹی لوز کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے عمران خان کے ساتھ پہلے ملاقات کی. آپ سمجھ گئے؟ یہ دو طریقوں سے. ایک تو ناجائز اگر آپ نے قسط روک لیا جو آپ روک نہیں سکتے ہو، روک لیا تو اس ملک کو آپ نے ڈیفالٹ کر دیا تو یہ آپ کے کریڈٹ پہ چلا گیا. یعنی جیسے یو کے میں کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ ایک ڈاٹ لگتا ہے. تو یہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے اس وقت یہ کام کیا تھا. یہ ایسے یعنی جب ادارہ ہوتا ہے نا، ادارہ تو پوری دنیا کا ہوتا ہے، وہ ادارہ اس طرح انفلوئنس نہیں ہو سکتا جس طرح ہم سوچتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ بہت یعنی کہ کافی کم حصے ایسے ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے جاری پروگرام میں ٹویٹ کیا ہے. ایک تو آپ پروگرام لیتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے. آپ کو وہ نہیں دیتے پروگرام، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو پروگرام نہیں دیا تو اس پر کریڈیبلٹی پر اثر نہیں آئے گا. لیکن جاری پروگرام میں اگر وہ آپ کا قسط روک لیتے ہیں اور اس کی ریزن نہیں ہوتی اور آپ نے دشمنی کی تو اس کی کریڈیبلٹی وہ لوز کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ایک سیکنڈ سر میں ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بھی ملاؤں. ایک منٹ میوٹ کرو تمہیں بعد میں. اوسی بھائی آپ ادھر ہی ہیں؟ جی فہیم بھائی میں ادھر ہوں. جی اچھا، جو ڈیموگرافی لالا بتا رہے ہیں، میں تھوڑا سا اسے کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے پتا ہے کہ امریکن کا آئی ایم ایف بہت زیادہ انفلوئنس ہے، پلس اوبیسلی اسرائیل کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. تو یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو نیوکلیر ایبلٹی ہے وہ کسی وقت بھی اسرائیل کے لیے تھریٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں، یا تو پاکستان بالکل پرو اسرائیل ہو جائے، یا پاکستان کو اتنا کرائسس آ جائے کہ پاکستان کی نیوکلیر ایجنسی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. تو اوبیسلی آئی ایم ایف کین بی اے بگر ٹول پاکستان کو کرپل کرنے کے لیے یا ان کو اپنی مرضی کی بات بنوانے کے لیے. اور اوبیسلی امریکن پھر اسرائیلی لابی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں؟ جبکہ لالا کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں لیکن ناٹ آن اے بگر لیول. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں سر. تھینک یو. جی فہیم بھائی میرے سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی تعلق ہی کیتا ہے، تسی بڑی دیر دے خاموش بیٹھے سو. جی مہربانی سر، مہربانی سر. میں تو پہلی بات یہ دیکھیں فہیم بھائی کہ جو آئی ایم ایف ہے یہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے، رائٹ. اس کو اگر ڈیٹیل اسٹڈی کریں، میں نے ابھی ظاہر یہ فورم نہیں ہے، میں نے بڑا ڈیٹیل اسٹڈی کیا ہے اس کو، رائٹ. آپ نے بھی ظاہر کیا ہوگا، لالا نے بھی، باقی بھی جو میرے بھائی ہیں میں نے نہیں کیا. ہاں جی. ایک تو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں، تاکہ ڈیبیٹ کو آگے لے کے میں سر وہی آپ کو بتاتا ہوں نا، ان کے جو ڈفرینٹ ایک یہ چیز ہوتی ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں کنڈیشنلٹی، رائٹ. جب یہ لون دیتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کنڈیشنلٹی. اس کے آگے ان کے سب پروگرام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کس ملک کے اوپر انہوں نے کون سا پروگرام اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ کون سی کنڈیشنلٹیز انہوں نے اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کی ایک یعنی کہ جو یہ سوشیو اکانومک اور سوشیو پولیٹیکو اکانومک ڈیٹا جو اکٹھا کرتے ہیں یعنی کسی ایک ملک کا، ٹھیک ہے نا، ان کا یعنی کہ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ان کے جو سٹینڈر ہوتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنے کہ ان کے ڈیٹا سٹینڈر ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ملکوں کے اندر مختلف ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کے پاس یہ ٹویکنگ پاور ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو آپ کے سوشیو پولیٹیکو اکانومک جو پوائنٹ تھرو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر پھر آپ کو انہوں نے کون سا پروگرام دینا ہوتا ہے. تو یہ کسٹم فٹ ہوتا ہے پروگرام. اور یہ کسٹم فٹ ہمیشہ امریکہ کی جو یا ان گریٹر ایکسٹینٹ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جو جیو پولیٹیکل گولز ہوتے ہیں ان کے، یا ریجنل جو ان کے گولز ہوتے ہیں،
اس کو کے مطابق اس کو کسٹم فٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دی اکانومسٹ نے ایک ٹرم کوائن کی تھی 2017 کے اندر، یعنی 2017 کے اندر سری لنکن جو پورٹ ہے کہ یہ جو چائنا ہے، چائنا کا جو BRE بینک ہے، یہ دنیا کو ڈیٹ ٹریپ کے اندر لے کے جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہ چونکہ وہ چور کی داری میں تنکا ہے، تو کنفیشنز آف دی اکانومک ہٹ مین، اس کی کافی دفعہ ہم یہاں پہ بات کر چکے ہیں. تو یہ چونکہ خود انہوں نے ایک ڈیٹ ٹریپ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی فائنینشیل ایڈ نہیں ہوتی، نہ کوئی یہ اس کا فائنانس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جن کے اپنے آبجیکٹو ہوتے ہیں اس سے وہ ٹویکنگ کرتے ہیں. ایک چیز. دوسرا IMF، کوئی دنیا کا ایسا ملک مجھے بتا دیں جس نے IMF کا پیکج لے کے تو اس نے سسٹینیبل اکانومی ڈیولپ کی، ویسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے. زیرو لٹرلی زیرو. تو آپ کا سوال تھا کہ اب یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے. آپ نے کہا جی کہ آیا یہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو اگر یہ تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے یا ویسٹ کے لیے یا کسی بھی ان کے اتحادی کے لیے یہ ہے، تو آیا اس کو رول بیک کرنے کے لیے، اس کو محدود کرنے کے لیے آیا اس کے اوپر یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ فہیم بھائی میری بڑی ڈفرنٹ ٹیک ہے اس کے اوپر. یور atomic program has already been compromised, right? ٹیکنیکلی کمپرومائز ہو چکا ہے. اس کے جو آپ سے میں صرف یہ سوال کرتا ہوں یہاں کسی کے پاس اگر جواب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو اٹامک ایسٹس ہیں ان کو کیسے سکیور کیا گیا؟ اگر کسی کو اس میکانزم کا پتہ ہے تو میرا سوال آپ سب سے ہے. تو نیکسٹ ٹرن پہ میں دوبارہ اس پہ مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں اصل میں اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے، کیونکہ لالا نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا. لالا نے یہ کہا کہ IMF الون فیصلے نہیں کرتا، اس میں اوبیسلی شنگھائی اینڈ چائنا اور باقی ڈفرینٹ کمپنیز بھی ہیں. تو IMF کی اتنی ڈکٹیٹو رول نہیں ہے. تو میں نے اس کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جو ہم نے سنا ہے کہ IMF کو منورنگ پاور ہمیشہ امریکہ کے پاس ہوتی ہے یا ویسٹ کے پاس ہوتی ہے، کیا اس میں لادا کی بات ٹھیک ہے یا میری بات میں کوئی لنک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ US اور یورپ کے پاس ہی ہوتی ہے اگر شارٹ آنسر لینا تو. جی اٹس لائک دس. اچھا، خرم بھائی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جی فہیم بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ امریکہ کے پاس ڈکٹیٹ کرتا ہے اس کو. میں اس کی ایک مثال ایک اور دے دیتا ہوں. ابھی دیکھیں یہ غزہ اور اسرائیل کا کانفلکٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ یونائٹڈ نیشن میں قرارداد آئی، ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ تر ملکوں نے، ٹھیک ہے، 126 کنٹریز نے سیز فائر کے لیے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن مثلا 40 ملکوں نے کہا کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے. تو میجورٹی میں تو ہم لوگ جو لوگ کنٹریز چاہ رہے تھے کہ سیز فائر ہو تو وہ تو جیت گئے، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، ٹھیک ہے. تو امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ 126 کنٹریز کو بھی وہ ویٹو کر کے اور سیز فائر کی جو وہ لے کے آئے تھے ریزولوشن، اس کو باہر پھینک دیا. اسی طرح یہ IMF پہ بھی اور FATF میں بھی اتنا انوالو ہوتا ہے وہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک، نہیں میں لالے کی بات موضوع کو دوسری طرف لے گئے. نہیں موضوع ادھر ہی ہے لالا، کہیں آپ کی طرف جائے گا. خرم بھائی آپ فلی انگیج ہیں لالا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ ہی کی طرف موضوع لے کے آؤں گا. اچھا اسی بھائی، لالے نے یہ بات کہی کہ دوسری ریجنل پاورز ایز ان چائنا اور باقی بھی ہیں، اوبیسلی کہیں نہ کہیں پاکستان کے حوالے سے ان کا بھی ایک انٹرسٹ ہے. سو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ بالکل امریکہ اپنی مرضی سے IMF کو ڈکٹیٹ کر کے پاکستان کو کمپرومائز کرا لے. اب جو لالا کی بات ہے اس میں اوبیسلی کہیں نہ کہیں ان کی سٹیکس ہے، تو وہ بھی تو پش کر سکتے ہوں گے. تو اب مجھے لالا کی بات میں وزن لگتا ہے ان دیٹ سینس کہ کہیں نہ کہیں ایک بیلنسنگ ایکٹ تو ہے نا، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے. تو کیا وہ رول نہیں پلے کر رہا ہوگا؟ لالا اسی بھائی کہہ رہے، پھر اس کے بعد لالا جی مجھے صرف 30 سیکنڈ بھائی دے دیں. دیکھیں جو IMF کے ایکویولنٹ چائنا کا جو مسئلہ ہے وہ ہے BRE، جو آپ کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بینک ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بینک ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بہت پہلے آپ پہ اسحاق ڈار والا جو
پولیٹیکل پروگرام آپ کو دیا تھا 100% پولیٹیکل آؤٹ آف وے جا کے، اس میں کنڈیشنلٹی جب ڈیفائن تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے بی آر ای کو نہیں دیں گے، یعنی کہ آپ ہمارے پیسے چائنا کو ری پے نہیں کریں گے. تو چائنا کا جو ایکویولنٹ ہے وہ بی آر ای ہے، تو وہ چاہتے ہیں بی آر ای رول بیک ہو جائے، اور آپ کا سو فار ابھی تک جو ہے وہ فریزنگ پہ ہے، یعنی کہ چائنا کا وہ مسئلہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی کہ یا تو یہ اس سے آپ نے آگے جانا ہے یا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، تو فی الحال تو آپ آئی ایم ایف کے پاس ہے. تو چائنا اپنا مسئلہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں، یا کب کرے گا، اس کے فی الحال کوئی اثرات نہیں ہے ہمیں. اگر آپ کے پاس ہیں تو یو کین ڈیولپ یور آرگومنٹ. جی نہیں میں میرے پاس ہے، لیکن میں اس کو صرف جو لالا نے ایک بات کی، میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپ ڈائیو ان کرنا چاہ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لالا نے اگر کوئی بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ایک ریالٹی چیک تو ہے، تو وہ اپنا رول تو پلے کرے گی. میں لالا کو بیچ میں لے آتا ہوں. آپ بولے لالا جی. جی لالا مائک کھولے. جی جیو اسٹریٹجک پالیسی ہے نا، اس میں پاکستان کی جغرافی کی بہت بڑی اہمیت ہے. وہ اگر چائنا کے لیے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، تو امریکہ کے لیے بھی ہے. تو ایسا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک جاری پروگرام دیکھے. ڈیفالٹ آدمی کیسے ہوتا ہے، یعنی ایک ملک جب آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو جائے اور آپ ایک کیس دے دیں اور دوسری کیس میں آپ اس کو روک لیں، یعنی کہ آپ ریلائبل نہیں ہیں، میں آپ کو یہ کیس نہیں دیتا، مطلب آپ ایک قسم کے دنیا کی نظروں میں، مالیاتی اداروں کی نظروں میں آپ زیرو ہو گئے. اس کے بہت بہت بڑے بڑے آفٹر شاکس ہوتے ہیں پھر. تو ایسے تو امریکہ بھی نہیں چاہتا. وہ کیوں نہیں چاہتا؟ کہ وہ کیا پاکستان سے پیار کرتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ پیار کی وجہ سے نہیں، وہ مکمل طور پر امریکہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر پاکستان چائنا کی گود میں نہ چلا جائے. جس طرح انہوں نے ہمارے لیڈروں کو خریدا ہوا ہے، یا ان کی مجبوری ہے خریدنے کے علاوہ کہ ان کے بڑے بڑے گپلے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں، تو وہ بھی کچھ مجبوریاں ان کی ہیں، تو اس لیے امریکہ کی بات زیادہ مانی جاتی ہے پاکستان میں، اور بلیک میلنگ سے ڈرتے ہیں. اور پھر وہ جو سب کچھ سامنے آتا ہے تو اس سے مسئلے بنتے ہیں. تو اس لیے وہ یہ بہت سخت شرائط پہ قرضے لینے کے لیے تیار ہو جاتے آئی ایم ایف سے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ رعایت نہیں کی جاتی جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن چائنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ رعایت بھی کرتا ہے، اور وہ آپ کو امریکن چنگل سے نکالنا بھی چاہتا ہے. اب جو اسی بھائی بات کر رہے ہیں نا بی آر اے کی، وہ یعنی روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو جو ہے، یہ اس کی ڈپینڈنسی ہے تقریباً اس وقت کنٹریز میں. اب 62 کنٹریز میں یہ اس کا منبع کدھر ہے؟ منبع تو پاکستان ہے. تو پاکستان کو یہ اس طرح بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے امریکن کہ وہ مکمل طور پر یعنی وہ پالیسی اڈاپٹ کرے جو چائنا چاہتی ہے. چائنا ہم سے وہ کچھ چاہتا ہے جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. لیکن بات آتی ہے ہماری لیڈرشپ کی، تو ہماری لیڈرشپ تو ہمیشہ گھٹنوں پہ ہوتی ہے ان کے سامنے، ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کے سامنے، اور اس کی مجبوری آپ کو پتہ ہے. لالا ادھر رک جائے. لیڈرشپ کا ہمیں پتہ ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی انوالو کیا جائے. اچھا جی، اب آپ لوگوں نے سوال کرنا ہے لالا اور تیمور بھائی کا، کیونکہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرنس آ رہا ہے، اس میں سے ہم نے کچھ چیز نکالنی ہے. تیمور بھائی ڈفرنس آف اوپینین اوسی بھائی اور لالا نائس اللہ کا ہے. تیمور بھائی، آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے آپ ان دونوں سے کریں، دونوں اپنا اپنا ریبرٹل دیں گے. جی سر، سوال تو میرا ڈیفرنٹ تھا، بس یہی تھا کہ بھئی اپنا احتجاج کرنا ہے، یا اگر ہمارے کوئی لیڈران کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم قبول کر رہے ہیں بیٹھ جو آئی ایم ایف آ جائے گا، تو ہم کس کی بات سنیں گے. لیکن سر میں تھوڑی سی ایک بات آئی ایم ایف کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو یہ نئے نئے انسٹیٹیوشن بنے تھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ نے اور ویسٹ نے کہ ہم نے دنیا کو سودی نظام پہ چلانا ہے، اور ہم نے دنیا
کو ڈیٹ ٹریپ میں رکھنا ہے، کیا کہتے ہیں ان کو قرضہ چڑھا کے رکھنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ساری دنیا کو پیسے دینے شروع کیے الٹے سیدھے کاموں پہ. یہ جی ایئرپورٹ بناؤ جی، اب سڑکیں بناؤ جی. تو پیسے آرام سے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا سود اس کا دے دو. اور انہیں پتہ تھا جو لوگ لے رہے ہیں، جو ملک لے رہے ہیں، وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں ہی واپس آ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب IMF کی ضرورت ہے ان کو اس لیے پڑی کیونکہ انہوں نے تو کرپشن کر لی. ٹھیک ہے. ان ملکوں کے پاس اتنی سخت ہی نہیں تھی کہ وہ ان کے پیسے واپس کر سکیں. تو پھر IMF آ کے ان کو بتاتا تھا کہ اچھا ادھر ادھر ٹیکس لگاؤ، یہ کرو، ہمیں دکھاؤ کیا کر رہے ہو، اس طرح کرو تاکہ ہمارے پیسے آپ واپس کرو، ہمارا سود ہمیں واپس کرو. اس لیے IMF کی ان کو ضرورت پیش آئی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ یہ آپ کی ریسورسز پہ قبضہ کرتے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بے وقوف ہیں جو ان سے قرضہ لیتے ہیں. یہ نواز شریف جیسے لوگ آ کے سڑکیں بنا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بلے بلے ہوگی جی موٹر وے بن گیا. یہ نہیں پتہ اس کی قیمت کیا چکائی، آج تک چکا رہے ہیں. تو اور صحیح چیزوں کے لیے یہ قرضہ دیتے بھی نہیں اتنے آرام سے. آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہو، یہ 600 مسئلے نکالیں گے بیچ میں سے. ہاں آپ نے ان سے ہتھیار خریدنے ہوں اور آپ ان کی اچھی گڈ بکس میں ہو، آپ کو ہتھیار بھی بیچیں گے. تو یہ وہ واقعی اللہ کی بھی بات ٹھیک ہے، اوسی بھائی کی بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن زیادہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے اور یہ لوگوں کی ریسورسز پہ قبضہ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو بس دیٹس اٹ سر. ٹھیک اوور ٹو یو. اوسی بھائی آپ ایک منٹ، لالا ایک سیکنڈ. اوسی بھائی آپ نے اور لالا عنایت اللہ نے ابھی جو سوال کیا ہے اوبیسلی IMF کا رول تو سب کو پتہ ہے جو تیمور بھائی نے کہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں بہت سارے ریالٹی چیک بھی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں چائنیز انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے، بہت سارا پیسہ چائنیز انویسٹ ہوا ہے، اور چائنیز کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ ان سے کیا چاہتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بائی ڈیفالٹ چلے یہ چیزیں تو گڑبڑ ہیں ہی. کیا اس میں ہو سکتا ہے آپ دونوں اس پہ جواب دیں، پھر میں زین بھائی کا سوال اس میں لے کے آؤں گا، پھر ہمارے ساتھ نئے ساتھی ہیں نیک بھائی، ان کو بھی انگیج کر دیں. جی پہلے اسی بھائی پھر لالا عنایت اللہ. کہ لالا عنایت اللہ پہلے بولیں اسی بھائی. جیسے آپ کی سر مرضی ہے، آپ ہمارے ماڈریٹر ہیں. تو لالا کو آپ کا سوال یہ ہے کہ چائنا کا، اگر ریفریز کر دیں، چائنا کا انفلوئنس پاکستان پر میرے کس کہنے طرح کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان IMF کے چنگل میں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ہر وقت ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے تیمور نے کہا کہ IMF از ڈیزائنڈ فار کنٹرول دی ڈیولپنگ کنٹریز. تو اصل میں وہ انہی کے ہاتھوں میں جاتی ہے. لیکن ایک سچویشن پاکستان میں ہے کہ پاکستان میں چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو چائنا بالکل چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بیل آؤٹ کرے اور پاکستان چائنیز باسکٹ میں آ کے بیٹھے. ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کیا اس طرح منوور کر دے گا، یا جیسے لالا کہہ رہا ہے کہ نہیں کیونکہ چائنا کی سٹیک بھی ہیں تو IMF اس طرح منوور نہیں کر سکتا؟ اسی بھائی یہ سوال ہے. نہیں فہیم بھائی، ایک تو مینوور بھی کرنا ہی نہیں چاہ رہا نا IMF آپ کو فی الحال تو، یعنی کہ اس لیے مینوور نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ جو پینٹاگان کا ایکچوئل پروگرام ہے، یہ تو جو IMF کا پروگرام یہ تو جعلی پروگرام ہوتا ہے نا، فساد ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کا ایک فیس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اس کے بھی ہائنڈ تو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں نا. تو جو ایکچوئل پلان ہے آپ تو اس کے امپلیمنٹر ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو باقاعدہ جب بھی ابھی لالا نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ مشرف کے بہت بڑا وہ جینیس تھا مشرف تو اقتصادیات کا، تو اس نے جو پاکستانی اکانومی تھی اس کو آسمانوں پہ لے گیا تھا. تو میں نے اس پہ تھوڑا سا ریبٹل دیا تھا، لالا پتہ نہیں لالا نے میری بات سنی نہیں تھی اس وقت شاید، کہ بیسیکلی ہماری جو وار اکانومی پاکستانی معیشت کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنگی معیشت ہے. یعنی یہ پینٹاگان کے ڈیزائن کو امپلیمنٹ کرتا ہے، قتل عام خود بھی کرتا ہے اپنے لوگوں کا بھی اور اپنے ہمسایہ میں بھی کرتا ہے، اور پینٹاگان کے جو آبجیکٹیو یا CIA کے ان کو پروموٹ کرتا ہے. پاکستان کی یہ شہرت ہے آپ کی، یعنی ورلڈ وائڈ آپ کی یہ شہرت ہے. تو اس میں وہ تھوڑا سا ہڈی آپ کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی چونکہ آپ کو پتا ہے وہ 6 نکاتی ایجنڈا جس میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، وہ ابھی بھی گیا تھا منیرہ مستری بھی، تو وہ لے کے آیا، تو وہ اس پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو ڈیزائن آپ کو نظر آتا ہے جو
ہمارے لوگوں کو ٹھڈے پڑ رہے ہیں. اوسی بھائی وہ ڈیزائن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں کچھ میں یہ میں کہہ اسی رہا ہوں طرف آ رہا ہوں سر. میں اسی میں پوائنٹ دوں گا. صرف ایک مجھے دیں آپ ذرا. میں دیکھیں ایک تو یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے اس کو کاؤنٹر کیسے کرے گا. سوال آپ کا شاید یہ ہے کہ کاؤنٹر جی کرے گا ضرور کرے گا, اور کیسے کرے گا کاؤنٹر اس کو. یعنی امریکن انفلوئنس کو کیسے کاؤنٹر کرے گا. یا دوسرے بات میں کہتے ہیں چونکہ چائنا کے مفادات بھی ہیں تو IMF آپ کو اس طریقے سے مینیور نہیں کرے گا. حالانکہ میرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ کیونکہ آپ تو ان کے اس وقت کور ایسٹ ہے نا. ہندو جب افغانستان سے بھاگ گیا اس کے بعد آپ تو کور ایسٹ بن گئے نا CIA کے. تو اسی لیے تو آپ نے یہ جو